ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن انسان شکر گزار نہیں ہوتا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کے راستے میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور اللہ اسے پھر بڑھا چڑھا کر واپس کر دے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیا تم نے دیکھا نہیں ایک گروہ کو بنی اسرائیل میں، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے مطالبہ کیا اپنے نبی سے، ابعث لنا ملکا، کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا، نقاتل فی سبیل اللہ، ہماری سیاسی حیت ہونی چاہیے، ہمارے پاس اسٹیٹ ہونی چاہیے، ہمارے پاس پاور ہونی چاہیے۔ نبی سے انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا، نقاتل فی سبیل اللہ، اس کے ذریعے ہم پھر لڑیں گے اللہ کے راستے میں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو نبی نے کہا یہ ممکن ہے کہ جب تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال چھوڑ دو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو انہوں نے کہا ہماری کیا مجبوری ہوگی جب ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے ہمیں علیحدہ کیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، تو ان سب نے منہ موڑ لیا، الا قلیلا منہم، تھوڑے لوگ تھے جو بچ گئے، جو قتال میں ڈٹے رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں۔ وقال لهم نبیہم، اور جب ان کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا دیا ہے۔ قالوا انا یکون له ملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال، کہ وہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے اور ہم زیادہ حقدار ہیں طالوت کے مقابلے میں بادشاہت کے، اور طالوت کو تو نہ دنیاوی کشائش دی گئی ہے، نہ مال دیا گیا۔ قال ان اللہ اصطفى علیکم، تو کہا پیغمبر نے کہ اللہ نے چنا ہے اس کو تم پر، وزادہ بسطة فی العلم والجسم، اور اسے فراخی دی ہے علم میں اور جسم میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک اور اقتدار دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور بے شک اللہ فضل والا ہے، علم والا۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور جب نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکی، کہ اس کے اقتدار کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تسلی اور سکینت کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور آل موسیٰ کا ترکہ ہے۔ یہ جو یہود تھے انہوں نے تورات کا جو اصلی نسخہ تھا وہ ایک صندوق میں رکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ کے نوادرات تھے، ان کی عصا تھی اور بہت ساری چیزیں۔ صحرا نوردی میں کہیں یہ گم کر دیا انہوں نے، وہ جو صندوق تھا وہ گم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس وقت کے کہ جب طالوت کی تم حکومت تسلیم کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ صندوق واپس دے دے گا، وہ تمہیں دوبارہ مل جائے گا جو تم نے یہ غالباً ساول نبی تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 200-250 سال بعد کا واقعہ۔ فلما فصلت، پس جب باہر نکلا طالوت بالجنود، اپنے فوج لے کر، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر،
تو اس نے اپنی فوج سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، تم جا رہے ہو تو ظاہر ہے جب انسان جاتا ہے راستے میں پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو نہر سے گزرو گے، لیکن تم نے ہاں طالوت بادشاہ تھا، تو تمہیں اس نہر سے آزمایا جائے گا۔ فمن شرب من فلیس منی، تو جو اس میں سے پانی پیے گا پھر وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ ومن لم یطعم فإنہ منی، اور جو اس کو نہیں چکھے گا تو وہ میرے ساتھ ہے۔ یعنی یہ ایک ان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ ان میں سے صبر کون کر سکتا ہے۔ پانی دیکھ کر اگر کوئی پھسل گیا تو اس کا مطلب یہ مقابلہ آگے جا کے نہیں کر سکے گا، اور جو صبر کر لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھی ہے۔ الا من اغترف غرفة بیدہ، سوائے اس کے کہ کسی نے چلو بھر پانی لے کر منہ میں بھر لیا تو وہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن زیادہ نہیں پی۔ فشربوا منه الا قليلا منهم، تو سب کے سب نے پانی پی لیا سوائے تھوڑوں نے، یعنی اپنے کمانڈر ان چیف کی بات نہیں مانی۔ فلما جاوزه، پس جب پار ہوا اس نہر سے، هو والذین آمنوا معه، وہ اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، تو کہنے لگے کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ کمزور ہو گئے تھے نا۔ ہاں 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 آج کے دور۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، لیکن وہ لوگ جو تھوڑے تھے لیکن یہ یقین رکھتے تھے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، انہوں نے کہا کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ، کتنے ہی ایسے تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کے حکم سے اپنے سے بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده، اور جب سامنے ہوا جالوت اور اس کے فوجوں کے، قالوا، جب یہ سب سامنے ہوئے جالوت اور اس کی فوجوں کے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو انہوں نے دعا کی اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں کو جمائے رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر۔ فہزموہم باذن اللہ، پھر شکست دی انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے، اگرچہ تھوڑے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دی۔ وقتل داؤد جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ طالوت کے لشکر میں ایک نوجوان وہ شامل ہوا جس کا نام داؤد تھا، اور اس نے اپنے حسن تدبیر سے، حسن کارکردگی سے پوری فوج میں نمایاں پوزیشن حاصل کر لی، اور جب اس کا مقابلہ مخالف لشکر کے سربراہ سے ہوا تو اس کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں پرومیننٹ ہو گیا ایک دم، اور اس کے نتیجے میں پھر جب طالوت نے اس کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، یعنی داؤد علیہ السلام، تو داؤد نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے داؤد کو پھر ملک دیا، والحکمہ، اور حکمت دی، وعلمہ مما یشاء، اور جو چاہا اسے سکھایا۔ تو پھر داؤد علیہ السلام نے اصل میں اسرائیل کی اسٹیٹ قائم کی ہے پہلی دفعہ۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ دفع نہ کرے انسانوں کو بعض ایک دوسرے کے ذریعے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں یہ فساد مچائیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ بہت بڑے فضل والا ہے دنیا کے لوگوں پر، جہان کے لوگوں پر۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو جو ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن کو فضیلت دی گئی ہے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجوں کو بلند کیا۔
وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزے دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کی تائید کی روح قدس کے ساتھ، یعنی جبرائیل کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے جبکہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئی تھی، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان لائے اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آزمائش ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انٹرفیئر نہیں کرتا۔ جی جی، داؤد علیہ السلام پر جو کتاب آئی تھی وہ وحی تو تھی، زبور، لیکن وہ شریعت نہیں تھی، شریعت موسیٰ علیہ السلام سے تھی آخر تک۔ ہاں جی، یہ ملت ابراہیمی ہے نا، ملت ابراہیمی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دو بنیادی ملت ابراہیم کا ایک شاخ تھی بنی اسرائیل، دوسری تھی بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، صرف ایک آئے آخر میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ساری چل رہی تھی بنی اسرائیلی، اور اسی میں پیغمبر چل رہا تھا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انٹرفیئر نہیں کرتا، انسان آپس میں لڑتے ہیں تو وہ اوپر سے آ کر ان کی صلح نہیں کراتا، ان کو لڑنے دیتا ہے۔ وہ چاہتا تو روک سکتا تھا، لیکن وہ ان کو اختیار دیا ہوا ہے نا اس نے کہ کر لیں، ایک دائرے کے اندر کتنا کر سکتے ہیں، اس کے بعد میری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر دیکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے قبل کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الحی، زندہ و جاوید، القیوم، اس سارے جہانوں کو قائم کرنے والا، تھامنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ کبھی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ اونگ جو ہے وہ نیند کا تمتمہ ہے، نیند سے پہلے اونگ آتی ہے، تو جسے اونگ ہی نہ آئے پھر اس کے لیے نیند دو ظاہر ہے کہ نہیں، تو اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرأت ہے کہ اس کی جناب میں سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے روبرو ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا اس کے علم میں سے، الا بما شاء، سوائے اس کے جسے وہ خود علم دے دے۔ ساری کی ساری مخلوقات جمع ہو جائیں، اللہ کے علم کی کسی ایک ذرے کے برابر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو خود وہ علم دینا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کا اقتدار، اس کی وسعت آسمانوں اور زمین پر محیط ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور یہ گرا نہیں ہے اس کے لیے، یہ باعث تھکاوٹ نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ ان کی حفاظت کرے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بزرگ ہے اور برتر ہے اور عظمت والا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، نیکی اور گمراہی یہ دونوں الگ ہو چکی ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت، پر جس نے گمراہی اختیار کی، جس نے طاغوت کا انکار کیا۔ طاغوت کہتے ہیں سرکش کو، ہر وہ چیز، ہر وہ انسان، ہر وہ جن، ہر وہ مخلوق جو چیلنج کر دے اللہ کی اتھارٹی کو، وہ طاغوت ہے۔
طاغوت کسی بت کو نہیں کہتے، یاد رکھیے، بلکہ ہر وہ انسان یا جن جو چیلنج کر دے اللہ کی اتھارٹی کو۔ شیطان نے اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا تو وہ طاغوت ہے۔ انسانوں میں جو اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرے گا وہ طاغوت ہے۔ یہ طاغوت ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی ہیں، جو چیلنج کر دیتے ہیں اللہ کی اتھارٹی کو۔ تو اللہ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے اللہ پر۔ تو اللہ پر ایمان لانے سے پہلے جو خدائی کے دعوے دار ہیں ان کی خدائی کا انکار یہ ضروری ہے۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایسا مضبوط حلقہ، کڑا پکڑ لیا ہے۔ عروہ کہتے ہیں کڑے کو، زنجیر ہوتی نا، زنجیر کے اندر کڑے ہوتے ہیں لگے ہوئے لوہے کے، تو ایک بڑا کڑا ہو جسے انسان نے پکڑ لیا ہو۔ تو فرمایا کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے، لَا انفصام لہا، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا سہارا اتنا مضبوط ہے کہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے اور روشنی میں لے کے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کیا، جو کافر ہوئے، اولیاؤہم الطاغوت، یہ مددگار اور دوست ہیں طاغوت کے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ لوگوں کو روشنی سے نکالتے ہیں، اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کی بابت؟ یہ نمرود جو اس وقت بادشاہ تھا، اس کی اس بحث کی طرف اشارہ ہے جو اس نے حضرت ابراہیم سے کی۔ ان آتاہ اللہ الملک، جسے اللہ نے بادشاہت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کیسے؟ پھر اس نے جیل سے 2 سزائے موت کے قیدی بلا لیے، ایک کو قتل کر دیا، کہا دیکھو اس کو میں نے مار دیا ہے، دوسرے کو رہا کر دیا، کہا دیکھو اسے میں نے زندگی دے دی ہے۔ حالانکہ یہ بھی غلط ڈیمانڈ تھی اس کی، لیکن پھر بھی بظاہر ایک لاجک اس نے بنائی۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، تو ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو جو کافر تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اب اس کا کیا وہ جواب دے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا تو نے دیکھا نہیں یا سنا نہیں اس شخص کے بارے میں جو گزرا ایک بستی سے اور وہ بستی تباہ ہو چکی تھی۔ قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو اس نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ تھے حضرت عزیر علیہ السلام، جن کا گزر یہود کی ایک بستی سے ہوا، اور اس سے گزرتے ہوئے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کی تو ساری عمارتیں گر گئی ہیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، لوگ مر کھپ گئے ہیں، یہ کیسے زندہ ہوں گے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، وہیں بیٹھ کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، اور 100 سال تک وہ موت کی حالت میں رہے۔ ثم بعث، پھر اللہ نے انہیں 100 سال بعد دوبارہ اٹھایا۔ قال کم لبثت، تو پوچھا کتنی دیر سوئے پڑے رہے۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو کہتے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ پڑا رہوں گا۔ قال بل لبثت 100 عام، کہا نہیں تم 100 سال تک پڑے رہے۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، جو تیرے پاس پانی پڑا ہوا ہے، جو تیرا کھانا پڑا ہوا ہے، دیکھ اسے
باسی نہیں ہوا، تازہ ہے۔ 100 سال پڑا رہا ہے پانی اور 100 سال پڑا رہا ہے کھانا، لیکن تازہ ہے۔ وانظر الی حمارک، لیکن دوسری طرف دیکھ اپنے گدھے کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ اس کو ہم نے لوگوں کے واسطے نشانی بنا دیا۔ وانظر الی العظام، اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہڈیاں بھی اس کی بوسیدہ ہو چکی تھی، گدھے پر موت واقع ہو گئی، اس کا گوشت گل سڑ گیا، اس کی ہڈیاں گل سڑ گئیں۔ ایک طرف کھانا بالکل تر و تازہ کہ جیسے رات کے پڑا ہوا، اور دوسری طرف وہ گدھا کہ وہ واقعی بتا رہے کہ اس میں 100 سال گزر گئے، اس کا کھال ادڑ گئی، گوشت گل سڑ گیا، ہڈیاں وہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس کو ہم بنائیں گے اور تجھے بنائیں گے نشانی انسانوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، تو دیکھ ہڈیوں کو، کیف ننشزها، کیسے ہم اسے جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر اسے گوشت سے ڈھانپتے ہیں۔ فلما تبین له، تو وہ گدھا اس کی ہڈیاں آپس میں جوڑنا شروع ہو گئی، پھر اس پر گوشت چڑھ گیا، پھر اس پر کھال چڑھ گئی اور وہ کھڑا ہو گیا۔ فلما تبین له، تو جب اس پر یہ ساری چیزیں واضح ہو گئیں، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو عزیر علیہ السلام نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے اللہ مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ قال ولم تؤمن، تو کہا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں، یقیناً ایمان رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں۔ جو نبی ہے نا اس کے ایمان کا درجہ ذرا بلند ہوتا ہے، عام آدمی کے ایمان کے لیے تو یہ کافی ہے کہ وہ ایمان لے آئے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نبی نے چونکہ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے اس لیے اس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ ذرا زیادہ مضبوط بنیادوں پر اٹھاتا ہے، اسے دکھاتا ہے کچھ چیزیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ نے دکھایا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہ 4 پرندوں کو لو، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے ساتھ اچھی طرح مانوس کر لو، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ انہیں مار کر، ان کو توڑ کر، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ان کے ایک ٹکڑا رکھ دو، ثم ادعوهن، پھر انہیں پکارو، یأتینک سعیا، تو دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا۔ اب یہاں 3 واقعات بیان ہوئے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ کے ساتھ مکالمہ، پھر عزیر علیہ السلام کا بستی سے گزرنا اور وہاں پر 100 سال پڑے رہنا، اور پھر گدھے والا، اور تیسرا حضرت ابراہیم کا۔ یہ دراصل ایکسٹینشن ہے آیت الکرسی کا۔ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہمیں پتہ چلتے ہیں، اللہ بتاتا ہے، ان پر دلیل اب یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی تاکہ پتہ چلے کہ واقعی یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہے، یہ پوری دنیا اس کے، یہ پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ انبتت، جیسے ایک دانہ بویا جائے، 7 سنابل فی کل سنبلہ، تو جب وہ اگتا ہے تو پھر اس سے اگتے ہیں 7 بالیں، اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانے، تو کتنے ہو گئے 700۔ تو ایک دانہ بوتے ہو اس کے نتیجے میں 700 پاتے ہو، تو جب ایک چیز خرچ کرو گے
اللہ تمہیں 700 لوٹائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی آگے بڑھا دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس کا اتباع یا اس کی پیروی میں کسی پر احسان نہیں جتلاتے، نہ کسی کو تکلیف دیتے۔ یعنی کسی پر آپ نے مال خرچ کیا پھر اس کے بعد اس پر احسان جتلا دیا تو وہ ہے اپنی نیکی ضائع کر، یا اسے تکلیف دے دی تو وہ ہے اپنی نیکی ضائع کر۔ تو فرمایا کہ جو نیکی کرتا ہے پھر نہ احسان جتلاتا ہے نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر پھر نہ کوئی ڈر کا مقام ہے اور نہ غمگین ہوں گے وہ۔ قول معروف، کسی سے بھلی بات کہہ دینا، نرم بات کہہ دینا، ومغفرہ، کسی کی درگزر کر دینا، غلطی معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی کو ستایا جائے۔ یعنی کسی کو آپ 1000 روپے دے کے تانے دینے شروع کر دیں تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے بھلی بات کریں، اس کی گناہ معاف کر دیں۔ واللہ غنی حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تحمل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنے صدقات کسی پر احسان رکھ کر یا ایذا دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، فمثلہ، تو اس کی مثال کمثل صفوان علیہ تراب، ایسی ہے جیسے ایک پتھر ہو جس پر مٹی پڑ گئی ہو۔ یہ جو پتھریلے پہاڑ ہوتے ہیں نا، ان پر جب دھول کا ایک طوفان چلتا ہے تو ان پر مٹی چڑھ جاتی ہے، تو اس کی مثال۔ فاصابہ وابل، تو پھر پانی برستا ہے آسمان سے، فترکہ صلدا، تو مٹی بہہ جاتی ہے، چٹان کی چٹان رہ جاتی ہے۔ تو جو اس طرح کی نیکی کرتا ہے اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ بارش آئی تو وہ بہہ گئی اور چٹان کی چٹان رہ گئی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا اس کی کمائی کا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرين، اور اللہ تعالیٰ انکار کرنے والے یا کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، وتثبیتا من انفسهم، اور اپنے دلوں کے قرار کے لیے، کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل، ان کی مثال ایک ایسی زرخیز زمین کی ہے جو اونچائی پر ہو، ربوہ ذرا بلند ہو، اصابها وابل، اور اس پر پانی پڑے، آسمان سے بارش آئے، فآتت اکلها ضعفین، تو وہ دوہری فصل دیتا ہے۔ زمین زرخیز بھی ہے، اونچائی پر بھی ہے، جب اس پر بارش ہوتی ہے تو بارش بھرپور ہوتی ہے، دوسری جو فالتو پانی ہے ٹھہرتا نہیں ہے، بہہ جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں زمین زیادہ ٹھیک ہوتی ہے تو دوہرا فصل دیتی ہے۔ وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر کبھی بارش نہ ہو تو ایک پھوار بھی پڑ جائے نا تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ تو جو نیک لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو اس کا دوہرا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر دوہرا نہ بھی ہو اور ذرا سی بھی بارش ہو جائے تو وہ فصل دے دیتی ہے، ان کی فصل ضائع نہیں ہوتی۔ دوسری طرف چٹیل پر مٹی نہیں ٹھہرتی، وہ گزر جاتی۔ تو مثالیں سمجھ گئے نا؟ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان تکون له جنت من نخیل واعناب، کہ تمہارے پاس کھجور اور انگور کے درخت ہو یا باغات ہو، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، له فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں، واصابہ الکبر، اور وہ بڑھاپے میں ہو، وله ذریۃ ضعفاء،
اور اس کی اولاد بڑی ہی ضعیف ہو، چھوٹی ہو، اس قابل نہ ہو کہ سب کچھ سنبھال سکے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اور اس کے اس پورے کے پورے کھیتی پر اور باغات پر ایک بگولا آ جائے۔ بگولا کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا طوفان جس میں آگ ہو اور وہ سب کچھ فاحترقت، وہ سب کچھ جلا کر رکھ کر دے۔ کذالک، ابھی بھی آپ دیکھیں نا، آپ کو ٹیلی ویژن پہ آتا ہے کہ آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگ گئی یا فلاں جنگلوں میں آگ لگ گئی، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں ٹمپریچر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ درختوں کے اندر سے کوئی ایسی چیز نکلتی ہے یا کسی آگ ہوا میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ خود بخود آگ لگ جاتی ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کسی نے آگ لگائی نہیں ہے، کسی نے شرارت نہیں کی، اللہ کے عذاب کے طور پر اس میں آگ لگ گئی۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اس طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی آیات تم پر تاکہ تم فکر کرو۔ تو ایک شخص بڑھاپے میں ہے اور اس کے سارا سرمایہ جل کر راکھ ہو گیا، بچے اس کے بھی ضعیف ہیں، تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس شخص کی مثال ہے کہ جو اپنے لیے دنیا کے لیے کام کرتا ہے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں رکھتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو پاکیزہ چیزیں تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا ہے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور یہ ارادہ نہ کرو کہ تم گندی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِي، حالانکہ اگر خود تمہیں وہ چیز لینی پڑے تو تم لینا پسند نہیں کرو گے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِي، سوائے اس کے کہ چشم پوشی کر لو، یعنی کوئی تمہیں بری چیز دے گا تو تمہارے دل میں کراہت ہوگی، ضرورت مند ہوگے تو لے لو گے آنکھیں جھکا کے، لیکن پسند نہیں کرو گے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں بری چیز نہ نکالو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی بخشش کا، وفضلا، اور اپنے فضل کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت کشائش والا اور علم رکھنے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت کی دولت مل گئی اسے بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، اور تم جو خرچ کرتے ہو یا خیرات کرتے ہو یا نذر یا منت جو تم نکالتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا وہ کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہراً یعنی کھلے عام اپنے صدقات دو تو یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تمہارے گناہ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سے وہ باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ نہیں انہیں ہدایت دینا، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم کوئی بھی کام، تم جو بھی خرچ کرتے ہو بھلائی میں سے، خیر میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو وہ تمہاری جانوں کے لیے، تمہیں خود اس کا فائدہ ہوگا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جب تک تم خرچ کرو گے اللہ ہی کی رضا جوئی میں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تمہیں پورا کا پورا ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے ضائع نہیں گیا، ڈپازٹ ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، تمہیں واپس ملے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ خیرات ان لوگوں کے لیے ہے جو گھیر لیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا، چل پھر نہیں سکتے، فی الارض، زمین میں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کوئی ناواقف ان کو مالدار سمجھے ان کے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے، سفید پوش لوگ ہیں، کوئی جاہل انہیں غریب نہیں سمجھے گا، کوئی ناواقف انہیں غریب نہیں سمجھے گا، تو ان لوگوں پر خرچ کرو۔ تعرفهم بسیماہم، ان کے چہروں سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ بڑے شریف لوگ ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں، لوگوں سے چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو بھی خرچ کرو گے بلائی میں سے اور خیر میں سے، خیر یہاں مال ہے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال دن اور رات، سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی اور ظاہر میں بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، نہیں وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، اب یہاں سے سود کی حرمت کی آیات شروع ہوگی۔ دیکھیں انفاق کی ضد ہے سود، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے، اور اس کی بالکل ضد ہے سود، یعنی مال کو جمع کرنا، سیند کر رکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی حواس باختہ شخص ہو۔ آپ نے کسی حواس باختہ مفتون کو دیکھا ہوگا نا، اس کی 2 قدم کی چال آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سود کھاتے ہیں، اپنے تئیں اپنے آپ کو وہ بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن ہے وہ حواس باختہ، دنیا کی حرص میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں اس کے لیے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے، قالوا انما البیع مثل الربا، کہ یہ کہتے ہیں کہ سود بھی تو تجارت ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام قرار دیا ہے سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، تو بس جس کے پاس پہنچی یہ نصیحت اپنے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور وہ رک گیا سود سے، تو اس سے پہلے جو ہو چکا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک شخص سودی کاروبار کر رہا تھا، اللہ کا حکم اس کے پاس آ گیا اور وہ اس نے توبہ کر لی، تو بس جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب اس کے پیچھے نہیں پڑنا کہ کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا، بس وہ معاف ہو گیا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا امر، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا چڑھاتا رہتا ہے۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سود تو بڑھ رہا ہے اور صدقہ بندہ جیب سے دے رہا ہے تو یہ تو کم ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، سود ختم ہو رہا ہے، مٹ رہا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں تم خرچ کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، وہ بڑھ رہا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار کو بدعمل کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب یہ فائنل حکم آ گیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سودی کاروبار جو تم نے شروع کر رکھے ہیں ان کو چھوڑ دو،
ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا اور اگر نہیں چھوڑتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، جو اصل مال تمہارا ہے وہ برقرار رہے گا، وہ تمہیں واپس ملے گا۔ لا تظلمون نہ تم کسی پر ظلم کرو، ولا تظلمون نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر کوئی تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اگر تمہارا کوئی مخروص جسے تم نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تو اسے مہلت دے دو یہاں تک کہ وہ آسانی میں آ جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اور ڈرو اس دن سے جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پھر تمہیں ہم میں سے ہر نفس کو اس کی کمائی کے بدلے میں پورا حساب دیا جائے گا اور ظلم نہ ہوگا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ابن عباس کا قول ہے کہ یہ قرآن میں سب سے آخر میں اتری۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ سب سے آخر میں سود کے احکام اترے اور اس کے بعد یہ آیت اتری اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 10-11 دن پہلے کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ اے ایمان والو جب تم آپس میں معاملہ کرو، لین دین کرو کسی مقررہ وقت تک تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب یہ بات وہاں کی جا رہی ہے عرب میں جہاں لکھنے پڑھنے کا رواج سرے سے تھا ہی نہیں۔ یہ اس بات کی اہمیت کو اس طرح اندازہ لگایا نا کہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا سرے سے رواج تھا ہی نہیں۔ ٹوٹل 17 18 20 افراد ایسے تھے اسلام کے وقت جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، پھر اسلام نے لوگوں کو بہرحال ایجوکیٹ کیا، لکھنے پڑھنے کی طرف لے کے آئے۔ وہاں یہ آرڈر دیا جا کہ تم جو ہے وہ جب کوئی لین دین کرو، جب کوئی وہ کرو جس میں خاص طور پر ٹائم ہو کہ میں نے 1 سال بعد یا 6 مہینے بعد تمہیں یہ دینا ہے یا یہ لینا ہے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور تم میں سے جو بھی کاتب ہو، لکھنے والا ہو، وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ اور کاتب انکار نہ کرے لکھنے سے، یعنی اس بنیاد پر لوگوں کو تم نے بلیک میل نہیں کرنا کہ مجھے لکھنا آتا ہے کسی اور کو لکھنا نہیں آتا تو میں لکھتا ہی نہیں ہوں یا لکھنے کی اتنی فیس لوں گا، نہیں۔ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اس لیے کوئی تمہیں کہے کہ ہمارا یہ کام لکھ دو تو لکھ دیا کرو۔ فَلْيَكْتُبْ تو اسے چاہیے کہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اور جو مقروض ہے جس پر حق ہے وہ املا کروائے۔ املا کون کروائے؟ جو قرض لے رہا ہے، جو معاملہ میں فریق ثانی ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور وہ سے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور کوئی چیز کم نہ کروائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا لیکن اگر وہ جس پر کوئی حق ہے وہ بے عقل ہو یا کمزور ہو بڑھاپے کی وجہ سے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ اور اس بات کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ لکھوائے یعنی گونگا ہو، ہوا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ تو پھر اس کا جو ولی ہے، اس کا جو سرپرست ہے وہ لکھوائے۔ بالعدل عدل کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ اور جب لکھوا لو تو اس پر 2 گواہ مقرر کرو اپنے مردوں میں سے، نہ صرف لکھواؤ بلکہ اس دستاویز پر 2 وٹنس 2 گواہ لے کے آؤ اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ پس اگر 2 مرد نہ میسر ہوں، فَرَجُلٌ تو 1 مرد وَامْرَأَتَانِ اور 2 عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ان شہداء میں سے جنہیں تم پسند کرو، یعنی یہ ایگریمنٹل وٹنس ہے، تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا، تم جسے گواہ بنانا چاہو اسے بناؤ۔ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى اور یہ 2 عورتیں اس لیے ہیں کہ اگر ایک بھول جائے
تو دوسری اسے یاد دلائے۔ اور یہ بھول کیوں جائے؟ بعض اوقات مردانہ محفل بیٹھی ہوئی ہے، عورتیں اگر آ گئی نا تو وہ ڈسٹرب ہوں گی مردوں کی محفل میں، تو ان کو ایک مارل سپورٹ ہو دوسری اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءَ إِذَا مَا دُعُوا، اور انکار نہ کریں گواہ جب انہیں بلایا جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اور اس میں غلطی نہ کرنا اور کاہلی اور سستی نہ کرنا کہ تم لکھو چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے میں سستی نہ کرنا۔ دیکھیں کتنی زبردست ہدایت ہے۔ لوگ کہتے ہیں زبان ہی کافی ہے، جی مرد کی زبان ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے نہیں، زبان نہیں، لکھو۔ اچھا بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے، پرسپیکٹیو اس کے سامنے نہیں رہتا، وہ اپنی طرف سے سچ بول رہا ہوتا ہے لیکن غلط بیان ہی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ لکھ لیا کرو۔ ہاں ہاں جی بالکل، ہاں ہاں جی ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں بالکل۔ یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص اس بات کے کا اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دینے کا پابند ہوں اور دوں گا، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، لیکن جو شخص بدنیت ہو جائے تو پھر وہ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف پر مبنی ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور درست رکھنے کے لیے زیادہ بہتر ہے، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس میں بہت کم گنجائش ہے کہ تم شک میں پڑ جاؤ، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، سوائے اس کے کہ تم ایسی تجارت کرو جو دست بدست ہو، تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، آپ نے کسی کو پیسے دیے اور اسے چیز لے لی تو اس میں لکھنے لکھانے کی اگر نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، دست بدست لین دین۔ وَأَشْهِدُوا، اور گواہ مقرر کر لیا کرو، اِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم سودے کرو، وہ سودے جس میں ٹائم بار ہو، یا وہ سودے جس میں بعد میں کسی اشکال کا امکان ہو، یعنی ایسا سودا ہو جو ہوا تو دست بدست ہے لیکن بعد میں کوئی رپھڑ پڑ سکتا ہے، تو اس میں بھی دو شہید، دو گواہ لے لیا کر۔ وَلَا يُضَارُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نقصان نہ پہنچاؤ لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو۔ تم نے لکھا کیوں؟ لوگوں کو ڈراؤ، ان کو دھمکاؤ، دھوس دھمکی، یا جس نے گواہی دی تو گواہ کو ستاؤ، تو اس سے منع کیا گیا۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم یہ کام کرو گے، یعنی کاتب کو ڈراؤ گے یا گواہ کو ڈراؤ گے، تو یہ تمہارے گناہگار ہونے کی علامت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور تمہیں بتاتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر کے دوران ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی کاتب تمہیں میسر نہ ہو، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی چیز رہن رکھ کر قرض لے سکتے ہو۔ تمہارے پاس کوئی چیز ہے، کوئی سونا ہے، کوئی چاندی ہے، کوئی دستاویز ہے، کوئی تلوار ہے، کوئی زرہ ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، کوئی گاڑی ہے، آج کے دور میں موٹر سائیکل ہے، تو وہ رہن رکھ کر تم قرض لے سکتے ہو اگر کوئی لکھنے لکھانے والا نہ ہو۔ تو بعض علماء اور فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو رہن ہے یہ صرف سفر تک محدود ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہر حال میں رہن پر معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر ایک دوسرے پر تمہیں یعنی یقین آ جائے، ایک دوسرے پر اعتماد ڈیولپ ہو جائے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کو امانت دی گئی ہے اسے چاہیے کہ امانت کا خیال رکھے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبًّا، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور مت چھپاؤ گواہی۔ وَمَن يَكْتُمْهَا،
اور جو اسے چھپاتا ہے فإنہ آثم قلبہ، وہ دل سے گناہ گار ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے اعمال پر خبر رکھتا ہے، یعنی اس کو وہ جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِاللَّهِ، اور جو کچھ تم یعنی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو، اللہ اس کے بارے میں تم سے حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو اس کی طرف اللہ نے نازل کیا اور اہل ایمان بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہتے ہیں ہم رسولوں کے درمیان کسی پہ اختلاف نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہود کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں۔ مومن کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ غفرانک ربنا، تیری بخشش چاہتے ہیں اللہ، وإلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کے نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے ہر وہ کام ہے جو اس نے نیک کیا، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو برائی بھی اس نے کی وہ بھی اسی پر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم کوئی بھول جائیں، او اخطانا، یا چوک جائیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے اللہ ہم پر وہ نہ ڈال بار جو ہم اٹھا نہ سکیں، جس کی طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دے۔ وارحمنا، ہم پر رحم کر۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو مدد کر ہماری کافروں کے مقابلے میں۔ تو یہ سورہ بقرہ تھی جو کہ ختم ہو گئی ہے۔ سورہ آل عمران پھر کل شروع کریں۔ اعوذ باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔